آج کے شو میں گیس سیکٹر کے گردشی قرضے 2800 ارب روپے سے تجاوز، توانائی کے شعبے کا مجموعی گردشی قرضہ 5 کھرب روپے، توانائی کے شعبے میں فوری اصلاحات ناگزیر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، کل پاکستان کا وفاقی بجٹ جو ہے وہ سامنے آنا ہے۔ اس بجٹ سے متعلق لوگوں کی تجاویز ہیں، مختلف سیکٹرز، مختلف شعبوں کے اپنے اس میں تحفظات ہیں، اور یقینی طور پر عوام کی بھی اس سے وابستہ توقعات ہیں، اور یہ توقعات جو ہیں وہ یقینی طور پر اس سے منسلک ہیں کہ آخر ہم کیا آئی ایم ایف کو اور عوام کو دونوں کو مطمئن کر سکیں گے، یعنی ان کی کنڈیشنز میٹ کر سکیں گے، اور ساتھ میں عوام کو بھی اس سلسلے میں جو ہے ہم مطمئن کر سکیں گے، یعنی مہنگائی کے حوالے سے جو عوام تنگ ہے اس کو بھی کوئی ریلیف دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ لیکن ایک ایسا شعبہ ہے جس نے ناظرین مسلسل پاکستان میں ایک مسئلہ جس پر بڑھتا جا رہا ہے، وہ شعبہ ہے توانائی کا شعبہ۔ ہر سال بجٹ میں ہم ایک پلان تجویز کرتے ہیں جس میں پرائیویٹائزیشن سے لے کر انرجی سیکٹر ریفارمز کی بات ہوتی ہے۔ ہر سال جب لوڈ شیڈنگ یا پھر بجلی قیمتیں بڑھتی ہیں، اس وجہ سے ہم بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی پی پی سے کانٹریکٹ ریوائز کریں گے، اس کا کچھ امپیکٹ بھی آیا، لیکن توانائی کے شعبے کے جو دیرینہ مسائل ہیں وہ تقریباً وہیں کے وہیں پر کھڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گردشی قرضہ 2005 یا 7 سے جب میں نے فائنینشیل رپورٹنگ شروع کری، جو چند سو ارب تھا، وہ آج بڑھ کر تقریباً 5000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ سے بات کریں جو آپ کے گیس کے شعبہ کے گردشی جو قرضہ ہے وہ تقریباً 2800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمیں آگے بڑھنا کیسے؟ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا گردشی قرضہ ہے وہ اگر آپ کا 2800 ارب تک صرف گیس کے شعبے کا پہنچ چکا ہے، بجلی کا اور سب کا ملا کر 5000 ارب تک پہنچ چکا ہے، تو اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ تو آج ہم پروگرام میں سے بات کریں گے۔ بجٹ ہے کل، لیکن بجٹ سے پہلے اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے، انرجی سیکٹر کا، اس پر گفتگو ہوگی۔ ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ خاص طور پر جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں نیشنل اکنامک جو کونسل ہے اس کے پلان میں ہمارے ڈیمز کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے کچھ رقم مختص ہوئی ہے، مومن ڈیم کے لیے کچھ مختص ہوئی ہے، داسو ہائیڈرو کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں، باقی تقریباً 35 ارب اور رکھے گئے ہیں مومن ڈیم کے لیے۔ تو آخر اس سے کتنا فرق پاکستان کی الیکٹرسٹی جنریشن میں پڑے گا، اور یہ کیا ڈائریکشن بتاتی ہے گورنمنٹ کا؟ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے، واقعی میں پیسہ مل جائے، تو اس سے کیا واقعی میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب ہوں گے پروگرام میں ساتھ، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں آنے والے بجٹ پر، اور اس بجٹ سے متعلق خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں کیا توقعات ہیں۔ ارشد عباسی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، انرجی پر ایکسپرٹ ہیں، خیری نظر رکھتے ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ارشد صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ ذریعہ فرمائیے گا، پہلے کچھ اہم ترین کچھ فگرز تھی جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اجلاس میں بھی سامنے آئیں، اور اس کے علاوہ جو اور ذرائع سے آئیں۔ پہلے تو گردشی قرضوں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ تقریباً 2800 ارب روپے گیس کا گردشی قرضہ ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ دونوں اور پاور ڈویژن سر پکڑ کے بیٹھ گئے جی کہ اتنا ہو گیا، اس کا حل کیا ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں، یہ 2800 ارب کیسے ہو گیا گیس کا گردشی قرضہ، اور اس کا ممکنہ حل ہے بھی کوئی؟ تو کیا حل ہے ارشد صاحب؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مجھے کوئی 1.5-2 سال میں نے نیب میں بھی لگائے ہیں، اس سے کہ میرا پورا فوکس تھا یہ گیس کا سرکولیٹ اور تو دوسرا پاور سیکٹر کا سرکولیٹ۔ میں ایک سوال پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یا میں اور آپ کر رہے ہیں یا پاکستان میں ہر بندہ پریشان ہے، اصل یہ کام تھا، ہمارے 2 ریگولیٹر بنے تھے، نیپرا اور اوگرا، ان کا کام تھا کہ صارفین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور پاکستان میں سستی بجلی دی جائے۔ ایک ہی آبجیکٹو تھا۔ آج بھی ان کے مشن سٹیٹمنٹ میں یا ان کے آبجیکٹو میں پہلی بات کلیئر تھی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ کے اس پروگرام میں کہ کاش آپ کبھی اوگرا کے ممبرز، چیئرمین، اور اگر نیپرا کے ممبر اور چیئرمین کو یہاں پہ سامنے لائیں، ان سے بیسک سوال کریں۔ آپ یقین کریں
اگر ان کو بیسک سوال بھی آ گئے تو میں بحرہ عرب میں چھلانگ لگا دوں گا. میں اس سے بات کیا کہوں گا. آج کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں 4 جنگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے جو ایک کہتے ہیں نا جی ہمارے جو وہ دشمن ہیں جو بڑے دیکھیں بودھی جیسے ہے, آج اگر کوانٹیفائی کیا جائے کہ بتائیے کہ گلباشن نے ہمیں کوانٹیٹیو کتنا نقصان پہنچایا ڈالرز میں یا ان ٹرم آف منی میں, ہمارے ان 2 اداروں نے کیا پہنچایا. آپ یقین کریں کہ یہ بحث جاتی ادھر نہیں ہے کہ اس کا بنیادی طور پہ ذمہ دار کیا ہے. اور اس افسوس کے ساتھ بھی کہ ابھی آپ نے آج ہی دیکھا ہوگا کہ جی 2 روپے اور مہنگی ہو گئی ہے, کس نے کی نپرا نے کی ہے. ابھی 2 مہینے پہلے آپ نے ہی سنا ہوگا کہ چیئرمین نپرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری تنخواہ 35 لاکھ ہوگی, ممبر کی 30 لاکھ ہوگی. یعنی ڈیمیج پہنچانے کی بھی ایک تنخواہ ہے. لیکن میں ایک جو میرا اپنی یہ 30-35 سال کا جو میرا تجربہ ہے, میں آپ کے پروگرام میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں ہماری جو دونوں ادارے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک چیز ہے اکنامک وارفیئر جی, اور اس اکنامک وارفیئر بات مودی کی ایک ہی بات دیکھیں, وہ ایسے بات نہیں کر رہے ہیں, اسٹریٹجی پیپر وہ کہتے ہیں پاکستان کے مرکزی سطح میں ایسا کریں گے یہ دنیا میں بگاڑی بن ہے. اب دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر خود ورلڈ اکنامک فورم میں کیا تھا کہ پاور سیکٹر میں ہمیں ان لوگوں نے بگاڑی بنا دیا. آپ پروگرام کر رہے ہیں, میں پاکستان کی پوری قوم کو سوال کروں گا کہ دیکھیے پہچانیے آپ کے دشمن کون ہے. کیا یہ جو ہمارا جو اوگرا ہے یا نپرا ہے, یہ میں بڑے سوال کرتا تھا کہ بتاؤ تمہارا واقع کون ہے. تم یہاں سے پاکستان کی ویلفیئر کی بات کرتے, پاکستان کے صارفین کے طاقت کی بات کرتے, یا تم وہ بات کر رہے جو نیو دہلی میں آج سے مطلب ہر سال جو اسٹریٹجی پیپر پبلش ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اکنامکلی اس کو بالکل زیرو کر دینا. اصل سال یہی ہے. یہ میرا خیال ہے آپ کی اس پروگرام میں اپیل کروں گا فیلڈ مارشل کو اور ہماری جو ایپیکس اسپائی ایجنسی ہے کہ کائنڈلی ایک کلینزنگ آپریشن کریں اور دیکھیں. یہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ یہ ادارہ, یہ دونوں ادارے, بڑی دکھی دل سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے آج دیکھا ہوگا گردشی قرضہ کتنا ہو گیا ہے گیس میں بھی, اور اگر کبھی اس ممبر اور دیکھیں ممبر گیس میں سر اس کو تھوڑا سا سیگمنٹ کر کے مجھے بتائیں. دیکھیں وہ ہو گیا 250 ارب ہو گیا, یہ ہو گیا مجموعی طور پہ 5000 ارب کا ہو گیا جو آپ کا جو اوورآل توانائی کا شعبے میں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ سب جو ہے اس کا ذمہ دار ممبر نیپرا, اوگرا اور یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان میں جو افراد تعینات ہیں وہ ہیں یہ تمام چیزوں کے ذمہ دار, اور کس طرح براہ راست ذمہ دار ہے تھوڑا ایلیبریٹ بھی کریں عوام کے سامنے سر. دیکھیں ایک بات کریں گے, یہ ادارے نپرا ایکٹ بھی ہے, نپرا ایکٹ بھی ہے, اوگرا ایکٹ بھی ہے. اس کے ایکٹ کے جب آئے تھے 1998 میں آیا تھا, 2002 میں آیا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں کہ لکھا ہوا ہے مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف کنزیومر, یعنی صارفین کے مفادات کی تحفظ کرنا ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے صارف ہیں جو ان سے مطمئن ہیں. میں بڑے ہیوی دل سے بات کرنا پڑتا ہے. ان بے شرموں نے ابھی یہ کام کیا کہ جی ایک گھر میں 2 میٹر نہیں ہو سکتے. اسلام آباد میں جی تقریباً 70% گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک پورشن میں کرایہ دار, ایک پورشن میں مالک رہتا ہے. یہاں پہ ایسی فیملیز میں کہ ایک باپ نے 3 بیٹوں کو گھر بنا کے دیا ہے اور وہ تینوں بیٹوں کے علیحدہ علیحدہ پورشن ہے. آپ کیا ان کے میٹر کٹا کے ان کے اپنے آپس میں ان کے کپڑے کھنچوانے ہیں جی. ایک کل یہ کہہ دیں گے جو فلیٹس بنے میں اس پر بھی 1 میٹر ہونا چاہیے. کیا دنیا میں اس طرح کی باتیں, یہ دیکھیں یہ باتیں پاکستان میں ہی ہیں, دنیا بھر میں بجلی یہاں پہ نہیں ہے. یہ دنیا کے 192 کنٹریز میں بھی بجلی ہے, وہاں بھی ایک سسٹم ہے, ایک ریگولیشن ہے. کیا وہاں بھی اس طرح کی ریگولیشن ہے؟ وہاں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں جو مجھے آپ کو سننی پڑتی ہیں. کیا دنیا میں آپ دیکھیں, ہم نے پاکستان نے کمٹمنٹ دیا یونائٹڈ نیشن کو کہ 2030 میں ہم نے نیٹ زیرو کرنا ہے, ہم نے کاربن ایمیشن کم کرنی ہے. خود پرائم منسٹر کہتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی کہے جی ہم کلائمیٹ چینج میں ورنیبل ہیں. پنجاب کی جو منسٹر سینئر منسٹر آج بھی کہہ رہی ہے
پاکستان میں جن لوگوں نے رسپانس دیا ہے وہ کیا دیا ہے, نیٹ سولر سسٹم اپنے گھروں کے اوپر لگائے, بالکل وہ بجلی دے رہے ہیں 22 روپے کی 23 روپے کی. آپ دیکھیں ایل این جی کی بجلی کتنی ہے 50-55 کی. میں آپ کے سامنے آج بلایا نا نپرا کے ممبر کو یا ان کو, کراچی میں جو کول پاور پلانٹ ہے پورٹ قاسم کا 1320 میگا واٹ کا, وہ بجلی کیا 220 روپے پر یونٹ نہیں دیتا پوری دنیا میں. اتنی مہنگی بجلی کہیں بھی نہیں ہے. سائیوال کا پاور پلانٹ کتنے کی بجلی دے رہا ہے, یہ کتنے کے دے رہے ہیں. پھر ہم ایک اور بات بھی کہتے ہیں جی انرجی سیکورٹی. یہ انرجی سیکورٹی کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کل ہماری جیسی جنگ شروع ہونے لگی تھی, کراچی پورٹ کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس کا گہرا ہو جاتا ہے, تو کیا ایل این جی جو ہم لے کے آ رہے ہیں قطر سے, یا کوئلہ ہم لے کے آ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, آسٹریلیا سے یا انڈونیشیا سے, وہ بلاک نہیں ہوگا؟ یہ تو ہمارے گھروں کے اوپر ہے. عام آدمی نے پاکستان کی, یقین کریں میں آپ کو بتاؤں, اس کا مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کی جو عقل ہے زیادہ بہتر کام کرتی ہے. جو منسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں, جو اوگرا میں ہیں یا نپرا میں ہیں, ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے. اپنے ذاتی بیویوں کے زیور, بچوں کے جو زیور ہیں وہ بیچے ہیں, اپنے مویشی بیچے ہیں, اپنے گھر کی اور چیزیں بیچی ہیں, سر لگایا. اور یون کا جو مشن تھا اس کو لبائک کہا ہے. گورنمنٹ نے خود پہلے کہا ہے کہ بھائی آپ سولر سسٹم لگائیں. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں بڑی بڑی این جی او ہے جو 5 سٹار 7 سٹار میں کرتی ہیں جی وہ جو رینیوبل انرجی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے وہ جو بندہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جو فاٹا میں بیٹھا ہے, وہ جو غریب آدمی, اس نے کہا جی لعنت بھیجتے ہیں ان کو. میرا تعلق ایک مری کے گاؤں سے, آپ یقین کریں کہ جہاں پہ ایک لالٹین مٹی کی بوتل کی چلتی, وہ مٹی کے تیل سے چلتی تھی, لوگوں نے چھوٹی سی بیٹری اور سولر پینل لگا دی, اس کی روشنی سے وہ کرتے ہیں جی. آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی نے اپنی انرجی کو کیسے مینج کیا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, وہ بہت زبردست قسم کی ہے. میں نے اپنے گاؤں مری میں دیکھا ہے کہ سولر سسٹم لگے, انہوں نے ایل پی جی کا استعمال ختم کر دیا اور الیکٹرک ہیٹر لگائے. مجھے 1 سال ہو گیا اوگرا میں یہ پرپوزل جمع کرایا کہ یار بے شرمو, دیکھو یہ جو بجلی جا رہی ہے یہ نیٹ میٹرنگ سے سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے اور یہ برڈن بھی کر رہا ہے. یہ لوگوں کو ترغیب دو کہ آپ الیکٹرک بجلی سے چلنے والا سٹوو لگائیں جس سے ایل این جی امپورٹ کم ہو, ایل پی جی امپورٹ کم ہو. یار آپ آئیے, میں نے اپنے گھر میں ماڈل بنایا ہوا ہے, آپ کو الیکٹرک اوون ملے گا جو 8-9 ہزار کے ملتے ہیں. یہ یقین کریں بڑی بنیادی سی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں پتہ نہیں کیا چکر ہے. بتائیے ان سب چیزوں پہ اگر عمل ہوتا صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گردشی قرضہ, یہ لوڈ اس شعبے کے اوپر, خاص طور پہ گیس کی جب بات کر رہے ہیں تو یہ اتنا نہیں ہوتا. اب یہ حکومت اور آئی ایم ایف اگر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جی 2800 ارب ہو گیا, اس کو کیسے ختم کریں, تو کیسے ختم کریں اس کو؟ میں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں یار 1 مہینے کا ٹائم دیں. 1 مہینے کا میرے خیال میں 1 مہینے میں کوشش کروں گا کہ 90% اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لے آؤں. یہاں بندہ جنگ میں بیٹھا ہو. اچھا آپ سوچیں کہ اوگرا یہاں پہ آفس ہے, آپ اگر کبھی اسلام آباد ہے تو سرینا کے ساتھ 5 سٹار نہیں 7 سٹار ہوٹل ہے جہاں جم بھی ہیں. اب ایکچولی ان بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو 1 لیپ ٹاپ, 2 اکانومسٹ چاہیے اور 2 انجینئر چاہیے. آپ کا پورا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہو سکتا ہے 1 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک. آپ یہ بات کاش ٹکر میں چلائیں. خدا کے واسطے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کون سا گناہ ہے جس گناہوں کی سزا ہم دے رہے ہیں اور یہ لوگ ہم سے کر رہے ہیں. یہ میں بڑی دکھی دل سے بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے یہ میں ایک انجینئر ہوں, میں میتھ پہ بلیو کرتا ہوں. 2 + 2 4 ہوتا ہے, جس کو دنیا کا نہ کوئی فکشن رائٹر چینج کر سکتا ہے, نہ دنیا کا کوئی بہت بڑا افسانہ نگار چینج کر سکتا ہے. معذرت سے کہوں گا نہ دنیا کو کوئی مذہب, اسلام میں, کرسچینٹی میں میتھمیٹکس ایک ہی ہے. یہ دیکھیں میتھمیٹکس ہے. آپ نے مجھے پروگرام میں چانس دیا ہے, میرے ہاتھ جڑے ہیں کہ اس قوم کو نجات دلائیں ان سے. ہم تو جیتے جی سرکولر ڈیٹ سے مر گئے, گیس والے سے اور اس سے. اب آپ دیکھیں گے ان کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. ممبر آئل کی ایکسٹینشن دوبارہ ہوئی ہے 4 سال کے لیے. ممبر اوگرا کی 1 سال کے لیے پھر ہوئی ہے. آج آپ کے پروگرام میں کہوں گا کریں نا احتساب, کوئی ہے پاکستان میں بھائی کا لال ایسا کیا کچھ کیا ہے؟ نہیں سنیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے جی.
ایسا کیا کامیابی حاصل کیا جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے 1 سال کی؟ دیکھیں وہ ایک معرفی لا ہے کہ جو بندہ جو اپنے سنتے ہوں گے کہ USSR کا روس کا کلیپس کیسے ہوا تھا، کہ جتنا انکمپیٹنٹ بندہ اس کو اوپر لے کے گئے، آپ یقین کریں. دیکھیں میں کوئی ایک جذباتی بات نہیں کر رہا، میں پروفیشنل انجینئر ہوں جو امریکہ میں بھی رجسٹر ہوں، ٹرکی کے. میں غلط کہہ رہا ہوں، میرا لائسنس کینسل کریں، مجھے پینلائز کریں، لیکن میں سب لوگوں کو بتاؤں کہ خدا کے واسطے اپنی آواز بلند کیجئے. آپ کی آواز GHQ فیلڈ مارشل تک جانی چاہیے، ہمارے IAS نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ISI کے جانے چاہیے کہ خدا کے واسطے یہاں پہ ایک کلینزنگ کہتے ہیں، یہاں پہ ایک اینٹی وائرس چلائیں کہ یہ لوگ کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی 4 دن کی جنگ تھی، مجھے خطرہ کہ اگر جنگ زیادہ ہو جائے تو ہم تو جیتے جی ہمیں انہوں نے. دیکھیں دشمن کا زخم کوئی بات نہیں ہوتی، اپنے جو زخم پہنچاتے ہیں وہ بڑا گہرا ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کا ہر ادارہ کہہ رہا ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں IMF اور یہ وہ، اور بھائی بربادی تو انہوں نے کی ہے. آپ نے قرضہ لیا ہے، کیوں دوش دلا دیتے ہیں IMF کو؟ ان لوگوں کو بٹھائیں سامنے. اور آپ بتائیے کیا 2 مہینے پہلے پوری پاکستان میں یہ شور نہیں بچ گیا تھا کہ چیئرمین نپرا کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ 35 لاکھ ہونی چاہیے، باقی پاک سلادہ ہیں، گار ڈالی گالی وہ. یار یہ ظلم نہیں ہے. آپ ہمیں نقصان بھی بچائیں اور ساتھ قوم سے یہ ڈیمانڈ بھی کریں. پھر ایک اور بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میں نیب میں رہا ہوں، یقین کریں یہ پاکستان کے پاور پرچیز ایگریگیٹ میں ایک بڑا ایلیمنٹ نیپرا کا ہے. آپ دیکھیے انڈیا میں پاور پرچیز ایگریمنٹ کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے. آپ نے جو کہ مجھے پروگرام میں لیا ہے، مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے، ڈسکلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو LNG کی جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ پاور دینے والا LNG کس کے ہیں؟ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں یا پاور ہولڈنگ کمپنی فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں؟ لینے والا کون ہے؟ وہ پاکستان کا CPP ہے. لیکن اگر دونوں میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے. یار کمال بات ہے. کیا انڈیا میں ایسا ہے؟ وہاں ایک ٹریبل بنایا ہے اور انڈین سپریم کورٹ از اے فائنل اتھارٹی. بنگلہ دیش سپریم کورٹ از اے فائنل اتھارٹی. انہوں نے یہاں ڈسپیوٹ رکھا ہی نہیں ہے. یہ باتیں بڑے فورم پہ ان لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ پہلے یہ IPPs کے ایگریمنٹ چینج کریں. یہ دیکھیں 2 سال لگے رہے ہیں، اس کا کیا بنا ہے؟ اچھا اس پہ IPP سے اس گردشی قرضے والے موضوع کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ارشد صاحب آپ سے کچھ اور سوالات بھی ہیں. کچھ نیشنل اکنامک پلان میں ڈیمز کے حوالے سے کچھ فگرز کہا جا رہا ہے مختص ہو رہی ہیں، کیا اس سے اچیو ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ارشد صاحب ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. ایک جو کل کچھ دن قبل یعنی بجٹ سے پہلے نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں زیر صدارت وزیر اعظم کی کچھ اہم فیصلے ہوئے، یعنی معاشی اہداف کا تعین ہوتا ہے، آپ کے اکنامک پلان، PSDP ایکسپینڈیچرز، ان سب کی تفصیلات اس میں سامنے آتی ہیں. اس میں کہا گیا کہ داسو ہائیڈرو پارک کے لیے 20 بلین روپیز مختص کرے گا وفاقی حکومت، محمد ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے اور دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے تقریباً 35 ارب روپے جو ہے رکھے جائیں گے، مختص کیے جائیں گے. اچھا جو اس اہم ترین معاملے پر اور اس کے بعد جو تھوڑا پر انڈس واٹر پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ارشد صاحب آپ فرمائیے گا یہ جو مختص ہو رہے ہیں بجٹ میں ایلوکیشنز ہیں، از اٹ انف، اور یہ کیا ڈائریکشن بتا رہے ہیں، اور یہ کیا آپ سیریسلی لیتے ہیں اس کو، یہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہر دفعہ اعلان ہوتا ہے عمل درآمد نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہم ایسے یوں تصور کرتے ہیں یا یوں یقین کر لیتے ہیں کہ سارے پیسے مل گئے ہیں داسو کے لیے بھی اور باشا ڈیم کے لیے اور محمد ڈیم کے لیے. آگے کیا ہوگا؟ 4,500 میگا واٹ داسو سے آئے گا، 5,000 اس سے باشا ڈیم سے آئے گا اور تقریباً 840 میگا واٹ محمد سے آئے گا. یہ ہم کہاں خرچ کریں گے؟ کس کو دیں گے؟
جو آئی پی پیز ابھی ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آئیڈیل ہو جائیں گے. ہمارا سرکولیٹ جو یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ چلا جائے گا. اگلی بات ہم نہیں سوچتے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سولر پینل امپورٹ ہو رہے ہیں. آپ یقین کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو عام آدمی ہے وہ کہتا 3 وقت کی روٹی پہ ایک کہوں گا میں سولر لگاؤں گا، میں بجلی لے نہیں سکتا. اس لیے اگلی بات سوچنے کی ہے کہ بجلی وہ کہاں جائے گی، اور وہ بجلی سستی نہیں ہے. اب جو ڈیم آ رہے ہیں یہ تقریباً 10-12 روپے کی یا 14 روپے کی بجلی اتنی ہے، اس سے کم کی نہیں ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ اگلی بات آپ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کے سارے پروگرام کا ایک میسیج ہے، نہیں اس کا کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے. دیکھیے میں آج آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں، میں ایک آرڈنری سے بندہ ہوں. تقریباً 60% اس موبائل کے اندر یہ سارا کام ہو چکا ہوا ہے. 1 مہینے کے اندر ویزیبل ہوگا اگر یہ کوئی موبائل لے لے، چھینے نہ لے لے. ایک بات. دوسری ایک بڑا اہم پیغام ہے میرا، ہماری جو سیاسی رجیم بھی ہے اور ہمارے جو آرمی کے لیڈرز بھی ہیں، کہ دیکھیں آپ پاکستان کے عوام کا دل جیتے. اگر پاکستان کے عوام کے گیس کے مسئلے، بجلی کے مسئلے حل کیے، آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹی وی پہ کمپین نہیں چلانی پڑے گی. میں اس پر سچ بات کروں، میں اللہ کو جان دیں گے. یہ لوگ آپ اپنے دلوں میں آپ کی تصویر لگائیں گے اور ہر بڑے چوک میں آپ کے مجسمے لگائیں گے. اور یہ آپ کر سکتے ہیں، ایک کمٹمنٹ ہے. اور جیسے کہا جا رہا ہے، میرا پیغام ہے آرمی چیف کو، وہ اپنا ایک بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ وہ حافظ بھی ہیں. میں نے کہوں گا کہ آج یہ 2-3 دفعہ استخارہ کریں، اس قوم کو اس سے نجات لائیں، گیس کے سرکولر ڈیٹ سے اور بجلی کے سرکولر ڈیٹ سے. اور یہاں پہ وہ لوگ لے کے آئیں جو کہ جن کی سیکورٹی کلیئرنس ہو. آپ یقین کریں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نیپرا میں، اوگرا میں یا منسٹری آف دونوں منسٹریز میں اس طرح کی سیکورٹی ہونی چاہیے جس طرح کیرل یا اٹامی انرجی میں ہونی چاہیے. کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ باتیں وہ اہم میں کر رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں میں کل زندہ رہوں گا. لیکن سر اس کو تھوڑا عام آدمی کو سمجھاتے بھی جائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سیکورٹی کلیئرنس میں عام آدمی کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کے مسئلوں کا حال شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل رجیم ہر کوئی آ جاتی ہے، لیکن کئی آئے 2005 سے سرکولیٹ پائل اپ ہونا شروع ہوئے، آج تک اس مسئلے کا حل نہیں. لوگ جو ہے اپنی گھر کے پاکستان کیا نہیں بیچ چکا، ایئرپورٹ بیچ چکا ہے، ہمارے ایسٹس بیچ چکے ہوئے ہیں. ہم دیکھیں خود پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ورلڈ اکنامک فورم میں کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں کشکول لے کے چلے گئے، ہم کشکولی قوم ہو گئے. اور یار کس نے کیا؟ یہ لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے، یہ ان کا کام ہے، یہ ایکٹ میں ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، ان کا بیسک مشن ویژن ہے یہی ہے. یہ کام میں اور آپ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہماری فوج جو ہے وہ دیکھیں عوام کے بڑی، میں تاثرات نہیں کہتا، ان کو زیادہ اچھا پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری جو سیاسی لیڈرز کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں. ان کی کسی سے ذاتی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، ان کی ذاتی کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے. وہ اپنے مسئلے کا حل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کم از کم کچھ آزادانہ اور کچھ آسان زندگی گزار سکیں. میں یہ کہوں گا ساری باتوں کا اس موبائل میں 50-60% حل ہے. 6 مہینے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کنورٹ کریں. یہ لیپ ٹاپ، کیلکولیٹر، موبائل فون کم از کم جھوٹ تو نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 8 مہینے پہلے میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے، اس نے اوگرا میں ایک ماڈل بنا کے دیا ہے کہ پاکستان میں چاہے گوادر سے پٹرول ڈلوائیں، چاہے چترال سے ڈلوائیں، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی آپ کے موبائل پہ آئے گی. مجھے بتائیں اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آج پاکستان میں پٹرول کسی پمپ سے پورا ملتا ہے. دوسرا جو اس نے کام کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے کتنے حادثے ہو رہے ہیں. یہ ایل پی جی کی ملتان میں دیکھیں ابھی ٹینکر پھٹا، 20 بندے مر گئے. پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پہ ہم ایل پی جی میں کاربن ڈائی آکسائڈ مکس کرتے ہیں.
ہم نے ڈیجیٹل کوڈ بنا کے دیا کہ QR کوڈ لگائیں کہ جہاز سے یا کہیں سے کنزیومر کے سلنڈر تک آپ اس کی کوالٹی کوانٹٹی وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں ایک بتائیے قرآن کو لے کے آئے, سب سے بڑی یہ کتاب ہے, میری کام میں کوئی جھول ہے, کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں. اس میں میرا فائدہ تو کوئی نہیں تھا, نہ میں LPG کا ڈسٹریبیوٹر ہوں, نہ میرا کوئی پیٹرول پمپ ہے. لیکن یہ باتیں کیا کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ پاکستان میں جہاں پہ 60% موبائل فون یوزر ہیں. یہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ تو شاید 50% ہے, لیکن پاکستان میں دیکھیے گا کہ یہ سوشل میڈیا یوزر کتنے ہیں. پاکستان کے بندے کی جو وزڈم ہے اس کو آپ نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. پاکستان کا ایک بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے. لیکن اچھا مجھے اسی بات ہے کہ جو سیکیورٹی کلیئرنس اس کو سر تھوڑا الیبریٹ بھی کرتے تھے. آپ نے کہا KRL جیسی سیکیورٹی کلیئرنس ہونی چاہیے لوگوں کی, وہ کیا چاہ رہے ہیں, کیا اس میں مقصد کیا ہے اس بات کا؟ دیکھیں میں جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں, میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جس طرح KRL میں ہمارے کئی دوست ہیں, ایٹامک انرجی میں ہیں, بالکل ان کی کلوز اسکروٹنی ہوتی ہے, ان کے کنٹریکٹس دیکھے جاتے ہیں. مجھے دیکھیں انڈیا میں 10 پیپر ہیں, کاش میں آپ کو دے سکتا, وہ ایک بات ہی کہہ رہے, بلکہ یہ ابھی 2 جون کو انڈیا ٹوڈے میں مودی کا انٹرویو سے کہا دیکھیں پاکستان کا ہم نے یہ کام کرانا ہے, ہم نے ان کی ناک رگوانی ہے, ہمارا کام یہ ہے ان کو کشکول بنانا ہے. دیکھیں الفاظ یہ ہیں, بہت سارے کوئی تھنک ٹینک جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے اور انہوں نے کہا یار ہمارا کام ہے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ پاکستان کو کشکول بنا. یہ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے اور رائٹنگ میں ہے, ریٹن میں ہے. ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا پوری دنیا میں کہ دیکھیں ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ٹیررسٹ بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یار تم یہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں. اب دیکھنا کہ وہ ایکٹر کون ہے جو یہاں پہ, کیا کوئی ایسے ان کے ہینڈلر تو نہیں ہیں. میرے خیال میں ہنی ٹریپ یہ باتیں, دیکھیں میں شاید وائٹ کالر کرائم میں بھی میری ایک ایکسپرٹی ہے. میں جب بندوں کو کہتے ہیں اس لینس میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بندے کی کریڈیبلٹی پہ اتنا شک ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ گلباشن کو یقین کریں فری کرنا چاہیے اور ان سب بندوں کو اندر رکھنا چاہیے کہ یار بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو. میں آپ کے کیمرہ مینس, آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جگہ اگر اوگرا نیپرا میں بیٹھیں گے, جو بڑی بنیادی سی باتیں آپ کو شاید زیادہ پتہ ہے. میرا جو نیب میں جو ٹینیور رہا ہے, میں ان لوگوں کے بڑے یعنی ڈاؤن ٹو جس میں LDC تک سے لے کے اوپر تک بھی ان کی انٹرویو کرتا تھا, صرف ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ ان کا لیول کیا ہے. یار آپ حیران ہوں گے کہ میں اس کے بعد میرے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ اپائنٹ کیسے ہوتے ہیں, پیسے دے کے آتے ہیں, بیک ڈور سے آتے ہیں. ان کی جو وزڈم ہے میرے خیال میں جو سندھ میں یا چترال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے جو موبائل فون یوزر ہے وہ بہتر اچھے فیصلے کرتی ہے. دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں, میں فاؤنڈر بھی کو فاؤنڈر ہوں انرجی ایکسیلنس سینٹر کا نسٹ میں اور یونیورسٹی پشاور میں بھی. مجھے 1.5 سال بعد احساس ہوا کہ یار عقل کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے, آپ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے, وہ تو اسکول ہی کبھی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک وہ آدمی جو پڑھا ہی لکھا ہی نہیں ہے, جو ایون ہمارے علاقے بکریاں پالتا ہے, اسے یہ سمجھ آئیے کہ یار میں 4 سولر پلیٹیں لوں گا, 2 بیٹریاں لگاؤں گا, میں بجلی کا ایسے مسئلے حل کروں گا, میٹر تاریں اس نے اٹھا کے پرے پھینکی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیلکولیشن یہ کام وہ کر سکتا ہے. جس کو ہم سمجھنے یہ ڈفر ہے, یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ آواز جو ہے لوگوں کی, کہتے ہیں یہ آواز لوگوں کی بدعاؤں سے بچے. ایگزیکٹلی. اچھا میں امید کرتا ہوں کہ سر میں امید کرتا ہوں صاحب کہ یہ جو آپ ایشو اٹھا رہے ہیں یہ معاملہ جو اس وقت ریلیونٹ فورم تک پہنچے, کہ آپ نے اپیل بھی کی ہے, آپ نے پریمیئر ایجنسی کو بھی اور میں جو اس وقت آرمی چیف ہے ان کو بھی, فیلڈ مارشل کو کیا ہے کہ آپ جو اس وقت ایکشن لیں, اور درست کی ہے. یہ گردشی قرضے ناظرین بڑھ کر 5,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں اور اس پر حکومت صرف ہر دفعہ بجٹ پہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے, حل کوئی نہیں نکال پاتے. ارشد عباس صاحب نے بڑا واضح طور پہ ایکسپلین کر کے بتا دیا ہے کہ مسئلہ آخرکار ہے کہاں. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک ایونٹ اور ایکسپرٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.